بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو جو ناول سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کسی کا یار نہ بچھڑے۔ قسط نمبر 1۔ سڑک پر تیزی سے ایمبولینس ٹریفک کو چیرتی جا رہی تھی۔ ایمبولینس میں موجود مریض کی حالت بہت خراب تھی۔ ساتھ بیٹھی اس کی ماں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مریض کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ تکلیف سے چیخ رہا ہے یا ماں کے گریہ سے تنگ ہو کر۔ ایمبولینس ہسپتال میں پہنچتی ہے۔ مریض کو برنرز وارڈ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے اسے ICU میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا جسم 50% جل چکا تھا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ نیند کا انجیکشن دینے کے باوجود بھی وہ بے سکون تھا۔ کچھ دیر تک ہلچل رہی، پھر کچھ سناٹا ہوا تو وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یادوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ زندگی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں سے گزرنے لگی۔ وہ نوجوانی کے دنوں میں جا پہنچا جب وہ ایک خوبصورت جوان تھا، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اور 3 بہنوں کا لاڈلا بھائی آفتاب۔ وہ اپنے نام ہی کی طرح تھا، سب کے کام آنے والا، انتہائی محنتی اور ہنرمند۔ یہی وجہ تھی کہ والد کے گزر جانے کے بعد اس نے گھر کی ذمہ داری کو بخوبی سنبھالا۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے کاروبار کو بہت بڑھا لیا تھا۔ پیسوں کی خوب ریل پیر تھی۔ ماں بہنوں کی ہر خواہش پوری کرنا اس کے لیے فرض کی طرح تھا۔ وہ بھی اس کی بلائیں لینے کے لیے نہ تھکتی تھی۔ اس کی بہن کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بھی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہن کی فرمائش کی ہر چیز خریدی تھی۔ بہت شاندار جہیز تیار کیا تھا۔ اس کی ماں کے گاؤں سے بھی چند مہمان آئے تھے۔ ان میں ایک کم عمر لڑکی بھی تھی جس کا نام مارو تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ بھی چاند سے چہرے والی، نرم مزاج اور سلیقہ مند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آتے ہی گھر کے کام کاج سنبھال لیے تھے۔ اس کی ماں بہت خوش تھی اور تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ ہر کام کے لیے اب مارو ہی کا نام پکارا جانے لگا۔ آفتاب خواتین سے گھبراتا تھا اور باہر کے کاموں میں مصروف تھا، اس لیے ابھی تک اس کا سامنا مارو سے نہیں ہوا تھا۔ مگر جب بھی وہ گھر آتا، کسی نہ کسی کام کے لیے مارو کا نام پکارا جاتا۔ اس کا نام اس کے کان میں پڑتا تو ایک عجیب سی رغبت محسوس کرتا۔ کبھی کبھی پلٹ کر دیکھنا چاہتا کہ آخر کون ہے مارو، مگر نظریں مایوس لوٹتی۔ 2-4 دنوں میں ہی اس نام سے اسے لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کا دیدار شوق بڑھنے لگا۔ جوانی میں دل کی زمین بھی بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ جو بھی بیج بو تو بڑی جلدی پھوٹتا ہے۔ اب وہ بیج محبت اور دوستی کا ہو یا نفرت اور دشمنی کا، پروان چڑھتے دیر نہیں لگتی۔ آج مہندی کی رات تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ رسمیں شروع ہونے والی تھی۔ آفتاب بھی رسمیں دیکھنے کے شوق میں خواتین میں ہی موجود تھا۔ اس کی نظر کسی کی متلاشی تھی۔ مارو بیٹا، کوئی اچھا سا گانا گاؤ دلہن کے بھائی کے لیے۔ اس کی ماں نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے پکارا۔ آفتاب نے بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیا اور بس وقت تھم سا گیا۔ دل کو جس کی تلاش تھی آج وہ پوری ہوئی۔ وہ خوب جوش و خروش سے گانے گا رہی تھی اور آفتاب اپنی دھڑکنوں کا ساز سن رہا تھا۔ سجی سنوری معصوم سی لڑکی آفتاب پہلی ہی نظر میں اس کا اسیر ہو گیا۔ پہلی محبت کا جذبہ کتنا حسین ہوتا ہے۔ انسان ہر چیز سے غافل ہو کر صرف محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ پوری شادی اس کی نظریں مارو پر ہی رہی۔ وہ بہانے سے اسے کسی کام میں الجھا دیتا اور پھر من ہی من میں مسکراتا رہتا۔ مارو بھی اس کی نظروں سے غافل نہیں تھی۔ وہ بھی دل ہی دل میں آفتاب کو سب کچھ مان چکی تھی۔ دونوں ہی کی طرف عشق کی آگ بڑک چکی تھی۔ وہ اس عشق کی بلا سے بے خبر حسین سپنے بننے لگے تھے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ آفتاب نے ہمت کر کے مارو سے اظہار پسندیدگی کیا تو مارو نے بھی حال دل کہہ ڈالا اور دونوں کے درمیان محبت کا کھیل شروع ہو گیا۔ سب کے سونے کے بعد رات گئے چھت پر دونوں آسمان تلے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے اور زندگی کے حسین ہوا بنتے۔ محبت کا احساس اس قدر حسین تھا کہ وہ اپنا جھلسے ہوئے جسم کا کر بھی بھول گیا اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ گھنٹے ہی سویا تھا کہ وارڈ بوائے نے ڈرپ وغیرہ چیک کرنے آ گئے۔ اس کی آہٹ سے پھر اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ماں بہنیں سے دیکھ کر روتی کہ ہائے کس کام بخت کی نظر لگی میرے بھائی کو۔ وہ مسکراتا کہ یہ نہیں جانتے کہ کس کی نظر لگی ہے۔ تھوڑی ریل پیل کم ہوئی۔ وہ ایک بار پھر ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگا جہاں وہ اور اس کی محبوبہ کھڑی تھی۔